مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج تاریخ بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں، تقریباً سب کو معلوم ہے 12 ربیع الاول 1447 ہجری۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقائے نامدار امام الانبیاء تاجدار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ گزشتہ جمعے کچھ باتیں آپ کی ولادت سے پہلے اور کچھ معجزات کا تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم اپنے جسم میں غور کریں تو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو ہمارے جسم میں عطا فرمائی۔ ہمارا یہ جسم کروڑوں کا مالک ہے، اور پھر جسم سے باہر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی، اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب جیسے آنکھ کی نعمت ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آنکھ کی نعمت کی قدر اس سے پوچھی جائے جس کی آنکھ نہیں، وہ دنیا کے نظارے کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا کے حسن کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ 1 کروڑ روپے دیں گے اپنی دونوں آنکھیں دے دو، تو کوئی انسان دونوں آنکھیں دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی طاقت عطا فرمائی، کانوں سے ہم سنتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سونگھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دل اور دماغ اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھو آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کڈنی فیل ہو گئی، اور پھر لیور فیل ہو گیا، اور معلوم یہ ہوا کہ 2-4 دن میں آدمی دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، پیر میں اللہ نے قوت عطا فرمائی، زبان میں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ جس سے ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنے ما فی الضمیر کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں زبان کی نعمت دی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں کانوں کی نعمت دی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم نے تم پر احسان کیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد میں وہ کھانا پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک شخص کا مہمان ہوا، وہ میرے میزبان تھے،
رات میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے، انہوں نے بستر لگا دیا، ہم لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات تہجد کے وقت جب اٹھے تو نکلے تو باہر دیکھا کہ وہ میزبان صاحب ٹیک لگائے ہوئے دیوار میں اور سو رہے۔ تو جب ان سے پوچھا کیا ہوا، آپ آرام نہیں کر رہے، لیٹے نہیں؟ تو کہا کہ ایک عرصہ ہو گیا لیٹا نہیں ہوں، جو کھانا کھاتا ہوں اگر لیٹتا ہوں تو وہ کھانا باہر آ جاتا ہے، تو کھانا اندر چلا جاتا ہے، پیٹ کے اندر ہضم ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کے دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، ہم نے تم پر احسان کیا، آنکھ دی احسان کیا، ہاتھ دیے احسان کیا، پیر دیے احسان کیا، کان بنائے احسان کیا، ناک بنائی احسان کیا، زبان بنائی احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی لیکن کہیں اپنے احسان کو نہیں جتلایا، بس اللہ نے اتنا ضرور فرمایا کہ دیکھو اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ہماری نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، یہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی احسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب بتلائیے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی، احسان نہیں جتلایا، لیکن جس نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس نعمت پر اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے نعمتیں کروڑوں اربوں روپے کی دے دی لیکن اس پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ کہیں فرما رہے کہ مسلمانوں ہم نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ اور احسان کیوں فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جس نعمت کو اللہ نے جتلایا ہے اور جس نعمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا ہے، جانتے ہیں وہ نعمت کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ تو گویا نبی آخر الزماں کو اللہ رب العزت والجلال نے بھیجا اور ہم کو حضور پاک علیہ السلام کا امتی بنایا۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان جتلایا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب بتلاؤ کہ جس احسان کو، جس نعمت کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہو کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تو پیغمبر کا آنا، دنیا میں تشریف لانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا۔ پھر آگے آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کاموں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر کیوں مبعوث فرمایا تھا اور اس دنیا کے اندر ہم نے حضور علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ کسی اور جمعے اس پر گفتگو ہو جائے گی۔ 4 چیزوں کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو بھیجا، احسان جتلایا، تو اب اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ نہ کرنی چاہیے؟ اب اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اور احسان جتلایا، تو گویا وہ نعمت اللہ نے ہمیں بڑی عظیم الشان دی ہے۔ جن نعمت کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کی بھی کامیابی ہماری شریعت پر عمل کرنے میں ہوتی، جبکہ موسیٰ پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ ہمارے دور مر آ جاتے تو حضرت موسیٰ کو بھی ہماری شریعت پر عمل کرنا پڑتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں اس پیغمبر کی امت میں بھیج دیجئے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ نبی تو وہ پہلے بنائے گئے، حضور سے پہلے وہ نبی تھے، لیکن جب اس دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے جو شریعت ان کو دی گئی تھی، بلکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو بڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ اللہ کا نظام دیکھو کہ اللہ جب آسمان سے بھیجے گا تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گا، اور جب مسجد کے مینارے پر آ جائیں گے تو پھر وہ فرشتوں کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ چاہتے تو حضرت عیسیٰ کو جیسے مینار پر فرشتوں کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں تو مسجد کے اندر بھیج دیتے، لیکن نہیں، فرشتوں کے ذریعے سے مینار تک تو بھیجیں گے، وہاں سے پھر سیڑھی لگا کر مسلمان ان کو اتاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہوں گے، حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ اور ہم تمہاری اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ پہلی نماز کیوں حضرت عیسیٰ پڑھیں گے حضرت مہدی کے پیچھے؟ تاکہ وہ بتلا دے کہ ہم نبی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ ہم حضور کے امتی بن کر آئے، ہم نبی بن کر نہیں آئے ہیں۔ اس لیے حضور کا ایک امتی وہ نماز پڑھائے گا اور اس کے پیچھے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بارہا سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلایا تو جب سفر معراج ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے انسانوں سے خدمت نہیں لی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور میکائیل کو بھیجا۔ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براق سواری کو بھیجا، اور وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں انسان کی آنکھ کی جہاں انسان کو دکھائی دیتا ہو جتنے دور تک اس سے زیادہ دور پر اس براق کا قدم پڑتا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ سفر فرشتوں کے ساتھ ہوا، اور بیت المقدس جب پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نبیوں کے امام تھے۔ تو سفر معراج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے جو سفر ہوا ہے وہ پتھر غالباً آج بھی وہاں اس کو بنا دیا گیا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر کیا ہے۔ وہ جو سنہرا گنبد دکھتا ہے وہ اصل میں مسجد اقصیٰ کا حصہ نہیں ہے، وہ حصہ ہے جہاں سے حضور نے براق باندھا تھا یا آپ کا سفر آگے کے ہوا تھا۔ پھر وہاں سے رف سواری کا انتظام کیا گیا تھا، رف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے پھر رف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا۔ انبیاء کرام کی حضور علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بہرحال پھر وہ جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ کے عجائبات کو دیکھا، وہ ایک الگ منظر ہے۔ مجھے بتلانا یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں فرمایا کہ ہم نے اے مسلمانوں تم پر احسان کیا ہے۔ تو اس لیے بھیجا تھا حضور نے کہ ذکر مصطفیٰ کر لیا جائے، ولادت منا لی جائے۔ اس لیے بھیجا تھا حضور کو اللہ نے کہ رات میں عورتیں اور مرد ساتھ چلیں۔ اس لیے اللہ نے حضور کو بھیجا تھا کہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو جائے اور دھکم دھکی ہو رہی، کیا اس لیے حضور نے بھیجا تھا؟ کیا حضور کی آمد کا یہی مقصد تھا؟ حضور کی آمد کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے دل کو سجاتے، حضور کی آمد کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے جسم کو سنت کے مطابق سجاتے، ہم حضور کی آمد کا مقصد تو یہ تھا
کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو اپناتے۔ حضور کی آمد کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپناتے۔ حضور کے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے۔ آپ کی بعثت کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے، لیکن افسوس جن چیزوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مٹانے کے لیے آئے تھے کہ آج حضور کے نام پر اور حضور کی بعثت کے نام پر ہم اس کو نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم گانے اور بجانے اور میوزک کے آلات کو ختم کرنے اور ان کو توڑنے کے لیے اور ان کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح ارشاد ہے کہ ہم ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ کیا نعت راتوں میں میوزک کے انداز میں نہیں سنی جا رہی؟ کیا قوالیاں میوزک کے انداز میں نہیں سنی جا رہی؟ کیا جواب دیں گے ہم قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسے ہم سامنا کریں گے اللہ کا اور کیسے ہم سامنا کریں گے محمد الرسول اللہ کا؟ کیا ہمارے بچے ان میوزک، ایسی نعتوں، ایسی دھنوں پر کیا ہمارے بچے دن اور رات میں ڈانس نہیں کرتے ہیں حضور کے نام پر؟ حضور کی ولادت اور باسعادت کے نام پر شاید زمین پھٹے اور سارے انسان دھس جائیں تو یہ اللہ کا عذاب کم ہوگا۔ جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہم ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج اس پیغمبر کے نام پر انہی چیزوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائیے میوزک کے ساتھ قوالی سننا کیسا ہے؟ تو مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میوزک کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا نام سننا یہ سخت ترین گناہ ہے اور حرام ہے۔ اللہ کا پاک نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اور پاکیزہ نام میوزک کے ساتھ بجایا جائے، میوزک کے ساتھ سنا جائے، یہ تو توہین ہے۔ کسی غیر مسلم شاعر نے کہا تھا، ہزار بار بشویم دہن زمش کے گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادمیس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پاکیزہ ہے، نبی کا نام اتنا عظمت والا ہے، نبی کا نام اتنا مطہر ہے، نبی کا نام اتنا پاکیزہ اور اتنا بلند ہے کہ کہا کہ اگر 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے ہم اپنی زبان اور اپنے منہ کو دھوئیں اور اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس ناپاک زبان سے 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھونے کے بعد نہیں لیں گے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوگی۔ وہ اتنا عظمت والا نام ہے، وہ اتنا بابرکت نام ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اجازت دے دی ہے کہ ہم اپنی ان گنہگار زبانوں سے حضور کا نام لے سکتے ہیں، یہ اللہ نے اجازت دے دی، ورنہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں تھی۔ جس زبان سے ہم گالیاں بکتے ہوں، جس زبان سے ہم فحش باتیں نکالتے ہوں، جس زبان سے ہم طرح طرح کے کلام کرتے ہوں، اس زبان سے ہم اس ہستی کا نام لیں جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے کائنات کے نظام کو بنایا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے درختوں کا نظام بنایا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے دریاؤں کا نظام بنایا، اور جس ذات کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، میرے دوستو وہ اتنے بلند، قرآن نے کہا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، حضور علیہ السلام چادر اوڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کا نام لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اور تھوڑی دبیس چادر اوڑھتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاہا کہا
جا رہا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہا جا رہا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہیں آپ کی زلفوں کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں۔ اس انداز سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ہم جس زبان سے گالی بکتے ہوں، جس زبان سے فحش کلام نکالتے ہوں، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اجازت دے دی کہ ان زبانوں سے اپنے محبوب نبی کا نام لے سکتے ہو، ورنہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اس زبان سے لیں۔ یہ تو اللہ نے احسان فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی ولادت کا مقصد، حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیفیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھیں اور اس پیغام کو سمجھیں کہ حضور کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا۔ دنیا سے ضلالت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے گمراہی کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ کیسے لوگ تھے، کیا حال تھا ان کا، جس قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لڑائیاں سالہ سال چلا کرتی تھی، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، انسانیت کا قتل کرتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی اور آپ کی جب ولادت بسعادت ہوئی، اور وہ حضرات جنہوں نے پہلے مرحلے میں کلمہ پڑھا، جن کو ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، تو جانتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے اپنانے میں ان کا کردار کیسا ہوا، ان کے معاملات کیسے ہوئے، سنتوں کو کیسے اپنایا، کہ کسی ملک میں چلے گئے، زبان کو نہیں جانتے تھے اس ملک کی، اور اس ملک والے صحابہ اکرام کی زبانوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن صحابہ اکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رگے ہوئے تھے، اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے معاملات کو پیش کیا، جس کے نتیجے میں زبان نہیں جانتے ہیں لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ دیکھو ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ایک علاقہ فتح کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر ابن خطاب کا خط آیا کہ علاقہ چھوڑ دو، واپس ہو جاؤ۔ اب بتلاؤ، علاقہ فتح کیا ہے، جو لوگ وہاں پہلے سے حکمراں تھے ان کو ہٹایا گیا ہے، اور جب یہ آنے لگے تو وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے جوان، وہاں کے بوڑھے صحابہ اکرام کے لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں کس کے بھروسے پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ ہم یہاں غلام رہ سکتے ہیں، ہم یہاں ان کو ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے، جزیہ دینا پڑ سکتا ہے، لیکن جنگ کے موقع پر ایسے اخلاق پیش کیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہ وہ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں آپ جیسا انصاف چاہیے جو انصاف آپ نے دیا ہے، آپ کا جو اخلاق ہے ہمیں وہ اخلاق چاہیے، آپ کا جو کردار ہے ہمیں وہ کردار چاہیے۔ یہ نمونہ امت کے سامنے پیش کیا تھا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ حضور صحابہ اکرام کے قریب آئے تھے، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا تھا۔ کیوں؟ صحابہ اکرام رنگ میں رنگے ہوئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک ایک سنت کو، سیرت کے ایک ایک سبق کو، سیرت کے ایک ایک پہلو کو صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں کے اندر اتارا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا کہ اے مقدس جماعت صحابہ، ہم تم سے راضی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے، کائنات کا خالق کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی رضا دنیا میں ملی کیوں؟ اس وجہ سے ملے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، آپ کے دین کو، آپ کے طریقے کو اور آپ کے اسوے کو اپنایا تھا۔ میرے دوستو، ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑا، ہم نے حضور کے اسوے کو چھوڑا، ہم نے حضور کی سنتوں کو پامال کیا،
ہمیں فکر ہے تو دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے خاندان کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض نہیں ہو رہے، ہمارے عمل سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کی وجہ سے آج دیکھو ذلت کی کس پستی کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، ذلت کی کس پستی کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو چھوڑ دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی اس آیت کو یاد کرو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے مسلمانوں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور احسان اس لیے کیا ہے کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا تھا۔ اے مسلمانوں، ہم بھی طے کریں اور آپ بھی طے کریں، حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آج سے 1500 سال قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو طے کرو مسلمانوں، آج بھی نوجوان بچے بوڑھے طے کریں کہ حضور نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ عزم کریں کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ طے کرو کہ حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، دنیا میں رہے یا نہ رہے، کاروبار رہے نہ رہے، گھر رہے نہ رہے، لیکن حضور کی سنت پر عمل کریں گے، سنت کو معلوم کریں گے، اور معلوم کرنے کے بعد سنت بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دو عزم آپ کر لیں گے، اللہ بقیہ منزلوں کو آسان فرما دے گا۔ ایک حضور کی ولادت سے طے کریں کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ ایک یہ طے کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت میں تمام چیزیں آ گئیں، لباس بھی آ گیا، چہرہ بھی آ گیا، معاملات بھی آ گئے، کاروبار بھی آ گیا، شادی بیاہ بھی آ گئی، سنت میں تمام چیزیں آ گئیں۔ تو ہم مسلمان اگر طے کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو اللہ آگے کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔